جنرل ضیاء اور مشرف کے پیروکار اس کے نظریے کو تقویت دینے والے لوگ آج بھی پارلیمنٹ میں بہت زیادہ تعداد میں بیٹھے ہیں۔ صوبائی اختیارات تھے جن کو روکا گیا تھا، اس کو ہم صوبے کی طرف واپس لائیں۔ آئین جس کو پاکستان کے ڈکٹیٹر نے بدلا ہے، اس کو ہم اپنے اصل شکل میں بحال کریں۔ آج ہمارے خواتین اسلام آباد دھرنے میں بیٹھے ہوئے بارش میں، اور کچھ خواتین کوئٹہ کے جیلوں میں۔ یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کس سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ کیا ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے حال دل کرنا ہے، غم شریک ہونا ہے، یا حکومت وقت سے ہم مخاطب ہو رہے ہیں، یا اس جابر اسٹیبلشمنٹ جس نے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بدترین شکست و ریخت سے دوچار کیا۔ اس پہ ہم نے اور آپ نے یقیناً سوچنا ہوگا کہ ہم کس سے مخاطب ہو رہے ہیں، اور یہ مطالبہ یا یہ بات چیت ہم کس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کرے اور ہمارے معاملات ٹھیک ہو۔ جناب، آپ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ کے پردادا باچا خان صاحب نے قومی تاریخی سیاسی عمل میں اپنا زندگی گزارا، اور انسانی حقوق اور جمہوری حقوق جب لوگوں کے تصور میں نہیں تھا کہ جمہوری حقوق بھی ہوتے ہیں، تو آپ نے اس خطے کے لوگوں کو پیغام دیا۔ باچا خان نے 30 یا 32 سال ہم سب کے حقوق کے لیے جیل کاٹا۔ میں نے پہلے بھی کہا، ایک دفعہ پھر بھی کہوں گا کہ باچا خان کے جیل کاٹنے کے بعد کیا پشتون اور بلوچ کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئی، یا اس جیل کاٹنے کے بعد کو لوگوں کے سامنے ہم نے رکھ کے اپنے گروہی ہمدردیاں حاصل کی؟ اس کا فیصلہ ہم کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اپارتائڈ سے نکلنے کے لیے 26 سال نیلسن منڈیلا نے بھی جیل کاٹا، اور 26 سال کے بعد انہوں نے اپارتائڈ نظام سے چھٹکارا حاصل کیا، اور آج وہ دنیا کا فتنہ پرور ملک اسرائیل کے خلاف بھی عالمی عدالت انصاف میں چلے گئے۔ اس کا مطلب وہ اپنے نظریے سے نہیں ہٹے۔ ہم نے باچا خان صاحب کا نام بار بار لوگوں کے سامنے لیا، مگر یقیناً یہ بدحالی، یہ بحران کا وجہ ہم سب ہیں، کیونکہ ہم اس فکر کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے رہے، اور ہم اگر اس پہ عمل کرتے، آج ہمارا خطہ اس بدترین خونریزی بحران سے دوچار نہ ہوتا۔ آپ کے دادا خان عبدالولی خان صاحب نے جیل بھی کاٹا، کیونکہ ان کا تربیت ایک ایسے سیاسی عمل میں ہوا کہ 73 کے آئین انہوں نے بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، اور بہت سارے اکابرین ہمارے صوبے سے، سندھ سے۔ کیونکہ آپ پارلیمنٹ میں اس وقت موجود ہیں، اسپیکر کے گیلری کے سامنے سے گزریں تو آپ کو تصویریں نظر آئیں گے کہ آپ کے دادا خان مرحوم پاکستان کے آئین پہ دستخط کر رہے ہیں۔ پھر اس آئین کو پامال کیا سامراجی ایجنٹ جنرل ضیاء الحق نے۔ آج بھی جس پارلیمنٹ میں آپ بیٹھے ہیں، اس دن ہم نے بھی گزارا، آج بھی سیاسی پارٹیوں کے پیروکار کم، جنرل ضیاء اور مشرف کے پیروکار اس کے نظریے کو تقویت دینے والے لوگ آج بھی پارلیمنٹ میں بہت زیادہ تعداد میں بیٹھے ہیں۔ یہ ایک سیاسی پارٹیوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ضیاء نے اس آئین کا چہرہ بگاڑا، پھر ARD نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کی، اور میں نے بلوچستان کی نمائندگی اس لندن کانفرنس میں بھی کی، اور اپنے صوبے کے معاملات پہ ہم نے اپنا کردار ادا کیا۔ جتنا بھی ہمارا آواز تھا، ہم نے اپنے
صوبے کے لیے آواز اٹھائی. پھر سی او ڈی کے بنیاد پہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنی جس کو 18ویں ترمیم کمیٹی کہتے ہیں. اور اگر آپ پارلیمنٹ میں جائیں گے تو وہ کمیٹی کا نام ہے 18ویں ترمیم پارلیمانی اصلاحاتی کمیٹی کے نام پہ. اس کمیٹی میں آپ کے والد صاحب بھی ممبر تھے. طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ کبھی میٹنگ میں نہیں آ سکے. آپ کے پارٹی کی طرف سے حاجی عدیل صاحب آتے تھے, مرحوم افراز صاحب خٹک صاحب آتے تھے, اس میں بشرا گور, کبھی زاہد خان صاحب بھی آتے تھے. ہم نے کوشش یہ کی 9 مہینے میں کہ اس آئین جس کو پاکستان کے ڈکٹیٹر نے بدلا ہے اس کو ہم اپنے اصل شکل میں بحال کریں, اور جو صوبائی اختیارات تھے جن کو روکا گیا تھا اس کو ہم صوبے کی طرف واپس لائیں. اور آئینی طور پہ, کیونکہ ہمارے اکابرین نے 1 یونٹ کے خلاف صوبائی خود مختاری کے حق میں ایک طویل جدوجہد کی اور تکلیفیں کاٹی. مگر پولیٹیکل پارٹیز کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز کے بنیاد پہ آج اکثر پولیٹیکل پارٹیز سے سیاسی کارکن, میں سیاسی کارکن کا بات کر رہا ہوں, ان عقیدت مندوں کا بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں پڑے رہتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کب ہمارا ڈیل ہو اور کب ہم کچھ نہ کچھ بنے, کب ہمارا جو پرسنل ٹارگیٹ ہے وہ اچیو ہو. لوگوں کا اعتماد ایک حد تک اٹھ چکا ہے, اور سیاسی پارٹیوں کے اس بد اعتمادی میں سیاسی کارکن کا راستہ بھی پولیٹیکل پارٹیز نے خود روکا ہے. آپ دیکھیں کہ صادق سنجرانی جیسے خیر سیاسی شخص کو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے مل کے چیئرمین سے بنایا. گجار رضا ربانی کو بنانا چاہیے تھے کیونکہ وہ آئینی ترامیم کمیٹی کے چیئرمین تھا, ایک بیرسٹر ہے. انہوں نے خود اس کو دور رکھا اور دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو یہ شخص قبول تھا. اور اس قسم کے لاتعداد مثالیں ہیں. کیا آج کے اس میڈیا کے دور میں لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ یقیناً میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. وہ کہ قوانین بنتے ہیں سوشل میڈیا پہ پابندی لگانے, لیکن لوگ کہیں نہ کہیں ایکسیس حاصل کرتے ہیں اور اس پہ لوگوں کا اعتماد ٹوٹ چکا ہے پولیٹیکل پارٹیز سے. اور پولیٹیکل پارٹیز اقتدار میں رہنے, اپنے گروہی وجود کو لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں. آج بولیدی صاحب نے کہا کہ کچھ لیڈرز جیل میں ہیں اور ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے, ایم این اے جیل میں ہے, مثلاً اپوزیشن لیڈر جیل میں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا ان پولیٹیکل پارٹیز میں اس اسٹیبلشمنٹ کے اشدہار کو دودھ نہیں پلایا؟ جس پولیٹیکل پارٹی نے کوشش کی اقتدار میں آنے کے بعد وہ اشدہار کو دودھ پلاتے طاقتور کرتے رہے اور اس اشتہار نے ان کو ڈسا ہے. مجھے تو شاید ہمدردی نہیں ہے, مجھے ہمدردی ان سیاسی کارکنوں کے لیے ہے جن کو میں کہتا ہوں کہ علی وزیر صاحب سیاسی مجاہد, وہ کبھی حب کے جیل میں کوئی اس کا پوچھتا نہیں ہے, آج سکر کے جیل میں پڑا ہوا ہے کوئی اس سے پوچھتا نہیں ہے, کراچی کے گرم ہواؤں کے جیل میں ہے اس کو کیا پولیٹیکل پارٹی جو آج اپنے آپ کو اقتدار میں بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں کہ ہم با اختیار ہیں, وہ ایک سیاسی کارکن کو نہیں نکال سکتے؟ آج ہمارے خواتین اسلام آباد دھرنے میں بیٹھے ہوئے بارش میں, اور کچھ خواتین کوئٹہ کے جیلوں میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت کمزور ہے. کیا وکلا نے ایک جج کے لیے تحریک نہیں چلایا؟ عدالت کی آزادی کے لیے تحریک چلانا چاہیے تھا. کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں ہماری غلطیاں ہیں, یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں ہم کسی پروکسی کے ساتھ چل رہے ہیں, اس کے بعد پھر ہم بھگت رہے ہیں. مجھے یقیناً سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کس سے مخاطب ہوں, کس سے پوچھوں کہ یہ جو سب کچھ ہمارے دوستوں نے مجھ سے قبل بات کی, یہ تو خبر ہے, یہ ہوا, اس قسم کے لاشیں گرتے ہیں, اس قسم کے دہشت گردی ہوئے. کیا میرا خاندان دہشت گردی کے زد میں نہیں ہے؟ مگر اللہ کے حکم سے
قطعاً کمپرومائز نہیں کیا، نہ کمپرومائز کرنے کا کوئی ہمارا نیت ہے. مگر یہ سب کچھ ہوا، یہ تو خبر ہے، اخبارات میں بھی ہیں اور ٹی وی میں بھی ہیں، سوشل میڈیا میں بھی خبریں ہیں، ہم سنتے رہتے. اس کا حل کیا ہے؟ اب ہم آتے ہیں آپ کے ایجنڈا کو. جناب، مائنز اینڈ منرل ایکٹ مکمل طور پہ ریاست اور پولیٹیکل پارٹیز کا ملی بھگت ہے، اور اس پہ کیونکہ ہمارے اور آپ کے قومی اکائی میں وسائل ہیں، پولیٹیکل پارٹیز نے ڈیل کر کے ہمارے تمام وسائلوں کے حوالے کیے، خود پی ایچ ڈی بھی ڈھونڈنے میں مصروف ہیں. میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کے بزرگوں نے اس آئین اور قانون اور اخلاقیات کے بالادستی کے لیے کوشش کی، جدوجہد کی. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس جبر کو، اس ختم کرنے میں اپنا آپ کردار ادا کریں. یہاں